قرآن کریم میں علماء کرام کا خاصہ بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے خشیت اور خوف رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس شخص میں خشیت الہی نہیں، اگر اس کے پاس الفاظ ہیں تو نام کا عالم ہے، حقیقی عالم نہیں ہے۔ حقیقی عالم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کی علامت کیا ہے، کیسے پتہ چلے؟ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، نمبر ایک، وہ اللہ کے ما سوا سے ڈر کے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ما سوا سے ڈر کے اللہ کے احکام کو نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ کے خوف کو دوسرے خوفوں پر ترجیح دیتا ہے۔ طبی طور پر کسی بندے کا خوف زیادہ ہو جائے تو یہ خوف عقلی کے خلاف نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف عقلی اور ایک ہوتا ہے خوف طبعی۔ آدمی سوچ سمجھ کر خرد اور شعور کے ساتھ کسی سے ڈرتا ہو اور پھر اس کی بات مانتا ہو، یہ بات الگ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ بظاہر کسی کا خوف جسم پر غالب آ جائے طبیعت کے تقاضے سے، یہ چیز بالکل الگ ہے۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ جس طرح ایک محبت عقلی ہوتی ہے، ایک محبت طبعی ہوتی ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں محبت عقلی مراد ہے، محبت طبعی مراد نہیں ہے۔ لیکن ہم یہاں بیٹھے ہیں، اب ہمیں طبیعت میں محبت اپنی ماں کی غالب ہے، اپنے والد کی غالب ہے، اپنے بھائیوں کی غالب ہے، اساتذہ کی ہے، ہر وقت دل لگا ہوا ہے۔ اور اس قدر محبت مدینہ منورہ کی طبیعت میں نہیں ہوتی۔ ابھی چھٹیاں ہوگی تو آدمی کا دل گھر کی طرف کھنچتا ہے، مدینہ منورہ کی طرف نہیں جا رہا۔ لیکن اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ اگر تم چاہو تو گھر چلے جاؤ، چاہو تو مدینہ چلے جاؤ، دونوں کے خرچ دیتے ہیں، اس بندہ کہے کہ میں مدینہ منورہ جاتا ہوں، میں گھر نہیں جاتا۔ یہ عقلی محبت تھی جو آگے کھل کے سامنے آ گئی۔ تو جب ان کا تقابل ہوتا ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ عقلی محبت کیا ہے اور طبعی محبت کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عقلی محبت کا طبعی محبت پہ غالب آنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ طبعی محبت ختم ہو جائے۔ اسی طرح عقلی خوف کا طبعی خوف کے غالب آ جانا، اس کا نام ایمان ہے۔ آدمی رات کو اٹھتا ہے، اندھیرے کی وجہ سے ڈر لگتا ہے تو وضو کے لیے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہ سوچتا ہے اگر میں نے وضو نہ کیا اور نماز نہ پڑھی تو قبر میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوگا اس کو کیسے بھگتوں گا۔ اب پھر یہ ڈرتا ڈرتا بھی وضو کرتا ہے۔ تو دیکھو طبعی خوف بھی ہے، لیکن عقلی خوف کس نے غالب کیا تو حکم شریعت کو چھوڑا نہیں۔ انسان سوچتا ہے اگر میں نے حق بات کہی تو حق میں وقت ظلم کرے گا اور میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ پھر یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے حق کی بجائے غلط بات کی تو اللہ ناراض ہوگا۔ حق میں وقت اگر تکلیف دے گا تو تھوڑی دیر کے لیے دے گا، بالآخر مر ہی جانا ہے۔ اللہ کی طرف سے عذاب دائمی ہوگا، میں کیسے برداشت کروں گا۔ پھر آدمی حق بات کہہ لیتا ہے۔ تو جسم پہ خوف بھی ہوتا ہے، جسم کام بھی رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آدمی لگا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان میں لکھنے ہیں اور فرعون کے ساحرین اور جادوگروں نے جب رسیاں پھینکی ہیں تو قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، اللہ نے فرمایا لا تخف۔ اب یہ طبعی خوف تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہوا، لیکن عقلی خوف یہ طبعی پر غالب آ جاتا ہے۔ جب 70,000 جادوگروں نے کلمہ پڑھا اور فرعون نے کہا کہ میں تمہیں کاٹ کے رکھ دوں گا، قطعنا، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اب ڈر کی وجہ سے تیری بات کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، جو تو کر سکتا ہے وہ کر لے۔ تو عقلی خوف طبعی خوف پہ غالب آ گیا تھا۔ خیر میں عرض ہی کر رہا ہوں، پہلی بات یہ سمجھیں کہ علماء کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، بس۔ تو اس کی علامت کیا ہے؟ نمبر ایک، جب عقلی اور طبعی خوف کا تقابل ہو جائے تو عقلی غالب ہے تو اس کا معنی ہے کہ خشیت الہیہ موجود ہے۔ نمبر دو، اس کی علامت کیا ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ اگر نفس کا تقاضا ایک طرف ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم ایک طرف ہو اور آدمی نفس کے تقاضے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تبھی تو اسے نفس کے تقاضے کو چھوڑ دیا ہے۔ آدمی کے پاس گناہ کے اسباب موجود ہیں، اللہ کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں، پھر بھی آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ بھی خوف کی علامت ہوتی ہے۔
اور اسی طرح انسان گناہ کر لیتا ہے، لیکن کسی کے تنبیہ کرنے پر یا کوئی آیت پڑھنے پر یا کسی مجلس میں بیٹھنے پر انسان کے اوپر ایک کیفیت آتی ہے کہ توبہ کر لیتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے خوف کی علامت ہے۔ یہ ڈرا ہے تو توبہ کی ہے۔ تو خوف کا معنی صرف یہ نہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہی نہیں، بلکہ کبھی طبی تقاضے سے مغلوب ہو کر گناہ کر لیتا ہے اور پھر بعد میں توبہ کرتا ہے۔ یہ توبہ بھی اللہ کے خوف کی علامت ہوتی ہے۔ تو جو شخص گناہ کرے ہی نہ، یہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو گناہ کرے اور توبہ کر لے، اس کا معنی ہے کہ یہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو یہی خوف ہوتا ہے نا۔ ایک طالب علم ہے، وہ مدرسے کے قانون کی پرواہ نہیں کرتا، پھر سمجھانے پر بھی باز نہیں آتا، تنبیہ کرنے پر بھی اکڑتا ہے، تو یہ ضدی ہر درم ہے، اس کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور ایک طالب علم قانون کی پابندی کرتا ہے کیونکہ استاذی کا حکم ہے، اور ایک آدمی قانون کی خلاف ورزی کر لیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، ساری مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوگی۔ یہ دونوں ڈرنے والے ہیں، یہ دونوں قابل مواخذہ نہیں ہے، یہ قابل معافی ہے، یہ دونوں قریب کرنے والے ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ علماء سے ہماری ایک نسبت قائم کر دی ہے۔ ہمیں اس نسبت کا حیا کرنا ہے، نسبت کا خیال کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ زندگی کے اندر لے جانا ہے۔ کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔